بغیر عشق کے انسان پروردگار تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک انسان کے اندر جستجو اور لگن نہ ہو، خواہش نہ ہو، انسان فطری طور پر اپنے آپ سے محبت کرتا ہے اور اپنی چاہت کے لیے کچھ بھی کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ جب انسان خود سے کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور اسی طرح انسان دھوکہ بھی کھا جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ جو کام کر رہا ہے وہ خود پسندی کی وجہ سے کر رہا ہے یا نہیں، اس کام کو انجام دینا تھا یا نہیں دینا۔ بعض اوقات انسان کی اپنی چاہت اس کے لیے نقصان دہ بن جاتی ہے، بعض اوقات انسان کی اپنی چاہتیں دوسروں کو بھی نقصان دیتی ہے، اور انسان اپنی چاہت میں اتنا خود غرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اطراف کو بھول جاتا ہے، وہ اپنی خواہش پر اتنا محکم ہو جاتا ہے کہ بھول جاتا ہے کہ وہاں اس کی اکیلی ذات بلکہ اجتماعی ذات ہے، انفرادی نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنی محبت سے باہر نکالنے کے لیے ایک ایسی محبت رکھی گئی کہ جس کی خاطر وہ اپنی تمام محبتوں کو چھوڑ دے۔ خداوند متعال نے حدیث معراج، جو آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علیہ کہ جب معراج پہ گئے، تشریف لے کے گئے، تو معراج پہ خداوند متعال نے اپنے محبوب سے کلام کیا ہے، گفتگو ہے۔ بہرحال قرآن خود کلام الہی ہے، لیکن وہاں پر بیان کیا ہے مختلف حدیثیں، حدیث معراج کے عنوان۔ ایک حصے میں پروردگار نے اپنے محبوب سے کہا، اے احمد، اگر کوئی میری رضا پر عمل کرے، یعنی جس کے عمل سے میں راضی ہو جاؤں، تو میں اس کو کچھ چیزیں دیتا ہوں، کچھ چیزیں اس کو عطا کرتا ہوں۔ ایک وہ محبت ہے، یعنی میں اسے اپنی محبت دے دیتا ہوں جس کی وجہ سے وہ باقی محبتوں سے منقطع ہو جاتا ہے۔ یعنی جس کے پاس خدا کی محبت مل جائے، وہ باقی محبتیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن کیا یہ محبت مجھے خود غرض بناتی ہے یا پھر مجھے معاشرے کے لیے ایک فرد بناتی ہے؟ فرق ہے۔ یعنی بعض اوقات مجھے محبت ہے، مجھے کچھ نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر ایک شخص اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی خاطر مثلا نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، لیکن اس کے کام کرنے سے شاید کسی کو تکلیف ہو رہی ہو، یا مطلب ایک شخص ڈوب رہا ہے لیکن وہ کہتا نہیں میرے تو نماز پڑھنی ہے، مجھے تو اللہ سے محبت ہے، میں تو اللہ کو سجدے کروں گا، ڈوب رہا ہے ڈوب، جبکہ اسلام یا اللہ کی محبت یہ نہیں کہتی کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہے، کسی کی جان خطرے میں ہے، تو اپنی نماز بھی تم چھوڑ سکتے ہو اس کو بچانے کے لیے۔ تو یہاں فرق ہے۔ الہی محبت جب تک اس کے وجود میں صحیح طرح آئے گی تب، اور خدا کی محبت ایسی نہیں ہے کہ مثلا دنیا کی محبت کی طرح۔ میں بعض اوقات دنیا کی کسی محبت میں گرفتار ہوں، کسی چیز کی محبت میں، کسی فرد کی محبت میں، تو ہو سکتا ہے میں باقی چیزوں سے غافل ہو جاؤں۔ یعنی بس مجھے تو یہ چیز حاصل کرنی ہے، مجھے تو یہ چیز چاہیے۔ اب اس چاہنے کے لیے چاہے کسی کا نقصان کروں، چاہے کسی کا حق ماروں، چاہے کسی کو تکلیف دوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے اپنی محبت حاصل کرنی ہے، مجھے اپنی چاہت حاصل کرنی ہے۔ اب یہ فرق ہے دنیا کی محبت میں، دنیا کی چاہت میں، اور خدا کی چاہت، کہ جو خدا کی محبت کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خالق کو راضی کرے اور مخلوق کو ناراض کر دے، پاسبل نہیں ہے۔ اسی لیے فرق ہے کہ کیا ہم عشق الہی میں اپنے آپ کو وارد کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔ یہی وہ واحد چیز ہے کہ جو معاشرے کو بھی صحیح کر سکتی ہے۔ خدا کی خاطر چھوڑ دینا، خدا کی خاطر عمل کرنا، خدا کی خاطر معاف کر دینا، خدا کی خاطر۔ اب یہ کب آئے گا؟ کہ جب خدا سے محبت ہوگی، اور جب خدا سے محبت نہیں ہے، بعض اوقات انسان عمل بھی کر رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، مگر اس کے بعد کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بھی بول رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے ابھی وہ محبت میں گرفتار نہیں ہوا، وہ ایک ظاہر انجام دے رہا ہے۔
ایک سادی زندگی گزار رہا ہے. عاشق ایسا نہیں ہے جسے عشق ہو جاتا ہے. ظاہری دنیا کے اندر بھی کسی کو کسی سے عشق ہو جائے, ماں باپ سے انسان محبت کرتا ہے, تو اس کے اثرات کیسے, آپ کیسے بتائیں گے کہ آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں؟ جیسا والدین چاہتے ہیں انسان ویسا اپنے آپ کو بنا دیتا ہے. وہ یہ ان سے محبت کا تقاضا ہے. دنیاوی محبت میں اگر انسان مجازی محبت میں گرفتار ہو جائے تو جیسا اس کا محبوب چاہتا ہے وہ ویسا اپنے آپ کو بنانا کوشش کرتا ہے, اس کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھالائے, اس کی پسند کو اپنی پسند قرار دے. وہ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب حقیقی محبت ہے, عشق حقیقی ہے, اس کا رنگ میرے اوپر نہیں آ رہا, الہی رنگ میرے وجود میں نہیں ڈھل رہا. کیوں؟ کیونکہ میں ابھی تک اس محبت میں وارد نہیں ہوا. سید الشہداء عشق الہی ہے, کربلا عشق کا کعبہ ہے, محبت وہاں سب کچھ خدا کے لیے ہے. جوان بیٹا بھی خدا کے لیے, 6 مہینے کا بچہ بھی خدا کے لیے, سب کچھ خدا کے لیے. پورا کنبہ دے دیا خدا کے لیے, اسیر ہو گئے خدا کے لیے. اور اسی لیے کہ وہ محبت اتنے اوج پر تھی اور وہ اتنا عشق جو تھا وہ اس کے اثرات آج تک دنیا کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں. کہیں پر بھی محبت میں لین دین نہیں ہے کہ میں محبت کروں گا تو مجھے کیا ملے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. سید الشہداء نے کسی مقام پر خدا کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا, کہیں تکلیف کا اظہار نہیں کیا, حتیٰ کسی کربلا کے بچے نے تکلیف کا اظہار نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ معاملہ الہی ہے, نظام الہی ہے, سسٹم الہی ہے. اس کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. عزیزان محترم,